الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها
واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص. درود و سلام امام الرسل سید الاولین والآخرین سیدنا و امامنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلوات کے بعد اسلام اور مسلمان روئے ارضی پر انسانیت کے سب سے بڑے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں. دنیا کے تمام مذاہب میں انسان کو غلام بنانے کا، غلام رکھنے کا تصور پایا جاتا ہے. کسی نے اپنی طاقت کے زور پر، کسی نے اپنے منصب کے زور پر، کسی نے اپنی دولت کے بل بوتے پر، کسی نے کسی دوسرے کی کمزوری یا کسی مجبوری کی بنا پر اسے اپنا غلام بنایا، اللہ کی غلامی سے نکالا. لیکن اسلام وہ دین ہے کہ جس کا دو ٹوک اور واضح نظریہ ہے. اسلام کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں دیا جائے. کیونکہ انسان کا خالق، مالک، رازق اور انسان کے جملہ معاملات کا مقتدر اور صاحب اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. ساری کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے. انسان کے اپنے سارے ذاتی معاملات، اس کے آنکھوں کی بصارت سے لے کر دماغ کے سوچنے تک، پاؤں کے چلنے اور ہاتھوں کے پکڑنے تک، دل کے دھڑکنے اور زبان کے پھڑکنے تک، سارے جسم میں خون کی ترسیل تک، جسم کے اندر موجود غذاؤں کو ہضم کر کے جزو بدن بنانے سے زائد خوراک کو باہر نکالنے تک کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جس پر انسان کا اپنا اختیار ہو. جب سارے اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں تو پھر انسان کو غلام بھی اللہ ہی کا ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے شارع ہیں. آپ کے پاس آ کے صحابہ کرام نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں عجم کے لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ اجازت دیجئے، آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں، سید الانس والجن بھی ہیں، خیر الخلائق ہیں، آپ سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، ہمیں اجازت دیجئے ہم آپ کو سجدہ کریں. سجدہ چونکہ غلامی کا اظہار ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں آپ کو اپنے لیے بھی سجدے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ یہ اللہ کا اختیار ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. حضرات گرامی، جب سے اسلام نے یہ تعلیم دی ہے تب سے دنیا میں دو قسم کے لوگ برسر میدان ہیں، برسر پیکار ہیں. ایک وہ ہیں جو انسان کو اپنا غلام رکھنا چاہتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دینا چاہتے ہیں. یہ دو ہی طبقے ہیں.
ایک طبقے کو مسلمان کہا جاتا ہے اور دوسرے طبقے کو غیر مسلم کہا جاتا ہے۔ اس غیر مسلم طبقے میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، بت پرست بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، خواہشات نفس کے پجاری بھی ہیں، سارے ہی اس میں شامل ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں مسلمان واحد ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر ہر معاملے میں ایک ملت ہے، ایک طاقت اور ایک قوت ہے، وہ ایک جماعت اور ایک جتھا اور ایک گروہ۔ اور فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں، غیر مسلم ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمانوں یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فرمایا تم سے یہودی اور عیسائی کبھی راضی نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ تم ان کے دین کی اتباع کرو، یہودی اور عیسائی بن جاؤ۔ خود کو مسلمان کہلا کے، اپنا نام مسلمانوں والا رکھ کے، مسلمان معاشرے میں رہتے بستے ہوئے، مسلمانوں والے اعمال و افعال کرتے ہوئے تم لاکھ ان کو یقین دلاؤ کہ ہم تمہارے وفادار ہیں اور تمہارے ساتھ ہیں، وہ تمہیں ٹشو پیپر کی طرح استعمال تو کر لیں گے لیکن تم پر کبھی اعتماد نہیں کریں گے، ہمیشہ تمہیں شک کی نظر سے دیکھیں گے۔ اب جب یہ دونوں طبقے آپس میں برسر پیکار ہیں تو لازمی امر ہے کہ جب دو نظریات ٹکرائیں گے تو پھر دو ان نظریات کے ماننے والوں میں کبھی فکری لڑائی ہوگی، کبھی زبانی لڑائی ہوگی، کبھی ہاتھوں کی لڑائی ہوگی، کبھی اسلحے اور تلوار کی لڑائی ہوگی۔ یہ لڑائی بھی از حد ضروری ہے، جہاں نظریات کا ٹکراؤ ہوگا وہاں لڑائی ضرور ہوگی، چاہے زبانی کلامی ہو جائے، چاہے فکری طور پہ ہو جائے، چاہے ذہنی طور پہ ہو جائے، اور ایک وقت آئے گا کہ پھر آپس میں دست و گریباں بھی سارے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ میں یہ بتاتا ہے، جب آپ نے کلمہ توحید کی طرف لوگوں کو بلایا، ایک اللہ کی طرف دعوت دی، تو شروع میں لوگوں نے ویلیو کچھ نہیں سمجھی، وہ مذاق اڑانے لگے، یہ تملکون العرب والعجم، یہ عرب و عجم کے بادشاہ جا رہے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جوتا ٹوٹا ہوا ہے، ہونٹوں پہ خشکیاں جمی ہوئی ہیں، روٹی کھانے کو نہیں ملتی، یہ عرب کے بادشاہ اور عجم کے بادشاہ جا رہے ہیں۔ مذاق اڑایا، طنز کیا، تحقیر کی، تنقیص کی، تنقید کی۔ لیکن مسلمانوں کے تھوڑے سے استقلال اور صبر اور استقامت کے ساتھ جب اس نظریے کے ماننے والوں کی تعداد بڑھی تو قریش مکہ میں پھر چڑچڑاپن پیدا ہوا، اور پھر یہ چڑچڑاپن آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کو زج کرنے کا باعث بنا۔ پھر مسلمانوں کو دیکھتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا، گلے میں رسیاں ڈال کے گلیوں میں پھرایا گیا، پھر ان کو قتل تک کیا گیا، ان کے بچوں تک مارا گیا۔ یہ سارے معاملات پھر کیے گئے، یہ دو نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے پیغمبر کہہ دیجیے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، تم اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہو۔ آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، انجام یہ ہے کہ تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، مجھے میرا ضابطہ حیات اور میرا دستور زندگی مبارک ہے۔ یہ ایک نظریاتی ٹکراؤ ہے، شروع سے جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، یہاں آپ کو دو قسم کے طبقات سے واسطہ پڑا۔ ایک وہ جو آپ کے مخلص مسلمان ساتھی تھے، اوس اور خزرج کے لوگ مسلمان ہوئے، ایک ان میں یہ تو آپ کے ساتھ تھے، ایک ان کے آپ کے جو مخالف تھے، ان میں دو طبقے تھے۔ ایک وہ جو یہودی تھے جنہوں نے صریحاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور وہ اس کھجوروں کی بستی میں یثرب میں آئے اس لیے تھے، ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی اللہ کا آخری نبی اپنے مسکن سے ہجرت کر کے اس کھجوروں والی بستی میں آئے گا۔ گمان ان کا یہ تھا کہ وہ آخری نبی بھی جس طرح پچھلے سارے انبیاء کی ایک طویل فہرست بنی اسرائیل میں سے ہے، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے،
سیدنا یعقوب علیہ السلام سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، سیدنا اسحاق علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہی لڑی تو چلی آ رہی ہے، اسی بنی اسرائیل میں وہ آخری نبی اور آخری رسول بھی آئیں گے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یثرب میں بستے ہوئے یہ یہودی عام لوگوں سے کہا کرتے تھے ان قریب ایک نبی آنے والا ہے جس کے ساتھ مل کے ہم تمہارا علاج کریں گے، ہم تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے اور دنیا پہ غالب آئیں گے۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جب اللہ کے رسول دنیا میں تشریف آئے تو انہوں نے دیکھا یہ بنی اسرائیل کی بجائے یہ تو بنی اسماعیل میں آ گیا۔ یہ جو خاندانی رقابت اور چشمک تھی اس کا حسد پیدا ہوا، اور اس حسد نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے سے روک دی۔ ایک تو یہ یہودی تھے جو صریحاً پیارے پیغمبر کے خلاف تھے، اور ایک آپ کو ایسے طبقے کا واسطہ پڑا جس کو ہم اپنی زبان میں ففتھ کالم کہتے ہیں، منافقین کا طبقہ کہتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ مفادات مسلمانوں سے جڑے ہوئے ہیں، خیالات یہودیوں اور غیر مسلموں کے ساتھ ملتے ہیں، کیا کریں؟ انہوں نے کہا مفادات حاصل کرنے کے لیے صبح مسلمان ہو جاؤ، شام کو کافر ہو جاؤ، مسلمانوں کی مجلس میں مسلمان ہو جاؤ اور کافروں یہودیوں کی مجلس میں جا کے اپنی برات کا اعلان کر دو، یہودی ہونے کا اعلان کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طبقوں کے ساتھ براہ راست اور بیک وقت لڑائی کی، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آیا غزوہ خیبر کے بعد آپ نے بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ کو نکالا، اور آپ نے اپنی دنیا سے رخصتی سے پہلے کہا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، لوگوں ان یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جزیرۃ العرب سے اپنے دور حکومت میں نکال باہر پھینکا۔ اس وقت سے یہ یہودی رولتے ذلیل ہوتے، جگہ جگہ پہ خجل خوار ہوتے یہ پھر رہے تھے۔ لیکن ان کا جو کمال تھا نا، شروع سے لے کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر اس وقت تک اور اس وقت سے آج تک ان کا جو کمال ہے وہ ہے عیاری، مکاری، اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا، اور لوگوں پر ظلم کرنے کے بعد، ان کو مارنے کے بعد پھر بھی اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا، اور اپنی عیاری اور مکاری کی بنا پر لوگوں کے وسائل پر، لوگوں کی املاک پر، لوگوں کے کاروبار پر، لوگوں کے مکانات پر اور لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہودیوں کا وتیرہ تھا اور آج بھی یہودیوں کا وتیرہ ہے۔ قرآن مجید زندگی کے ہر دور میں اور ہر طبقے کے لیے رہنما ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ آیات اتری جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آپ ان پر غور فرمائے۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں لڑائی نہیں کرتے ہو؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، جبکہ مرد، عورتیں اور بچوں میں سے کمزور لوگ، الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، وہ پکار رہے ہیں، چیخ رہے ہیں رب کے سامنے، وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں کی بستی سے نجات کیوں نہیں ملتی، ہمیں کیوں نہیں وہ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ مجھے پکار رہے ہیں، اور اے اہل ایمان تم ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں جاتے ہو، تم ان کے تعاون کیوں نہیں کرتے ہو، تم ان کو ان ظالموں کی بستی سے نکالنے میں مدد کیوں نہیں کرتے ہو، یا ان کی بستیوں سے ظالموں کو نکالنے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ حکم اللہ نے دیا، فرمایا وہ اللہ سے اپیل کرتے ہیں وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اللہ اپنے پاس سے ہمارا کوئی ولی اور ہمارا کوئی مددگار پیدا کر، اپنی طرف سے ہمیں کو عطا فرما۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب یہ آیات سنائی اس کے بعد عالم اسلام نے اس پر عمل کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف آپ نے یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکالا، تو دوسری طرف آپ نے اسلام کی سرحدوں کو بہت زیادہ وسعت دی۔ ان دنوں میں جناب فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ جو بیت المقدس ہے، یہ فلسطین اور اقصی کا علاقہ، مسجد اقصی وہ ہے جو بیت اللہ الحرام کے بعد 40 برس کے بعد اس کو تعمیر کیا گیا۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں
کہ یہ سیدنا آدم علیہ السلام نے ہی اس کی تعمیر کی تھی، لیکن اس کے بعد پھر مرور زمانہ کے ساتھ یہ کبھی ڈھہ جاتی، کبھی نشان باقی رہ جاتا۔ پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، جو سیدنا داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے تھے اور اللہ کے جلیل القدر نبیوں میں سے ایک نبی تھے، انہوں نے اس مسجد کو تعمیر فرمایا۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اس کی عظمت یہ ہے، ایک روایت کے مطابق بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا 500 نمازوں کا ثواب ہے۔ مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں ایک نماز پڑھنے کا 1000 نماز کا ثواب ہے، اور بیت اللہ الحرام میں ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ فرمایا میری اس مسجد میں، مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا جتنا اجر ہے وہ بیت المقدس کی 4 نمازوں کے برابر ہے۔ 2 روایات ہیں۔ عظیم الشان یہ مسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں تھے، مکہ میں تھے، آپ بیت اللہ چونکہ چاروں طرف نماز پڑھی جا سکتی ہے، وہ درمیان میں ہے، آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا تھا۔ یثرب مدینہ منورہ میں آنے کے بعد آپ کا رخ جب آپ یا بیت اللہ کی طرف کر سکتے تھے یا بیت المقدس کی طرف کر سکتے تھے، آپ نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ مسلمانوں کا یہ قبلہ اول ہے، اور تیسرا مقدس ترین مقام ہے جس کی طرف شد رحال کیا جا سکتا ہے، جس کی طرف ثواب سمجھ کے سفر کیا جا سکتا ہے۔ پہلی مسجد بیت اللہ الحرام ہے، دوسری مسجد مسجد نبوی ہے، اور تیسری یہ مسجد مقدس ترین مقام یہ بیت المقدس ہے۔ اور حضرات یہ وہ جگہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی پہلی منزل ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خلعت امام الانبیاء کے منصب پہ فائز کیا گیا، خلعت پہنائی گئی، سارے انبیاء کو ایک جگہ پہ جمع کر کے آپ کی اقتداء میں ان کو نماز پڑھوائی گئی، آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا۔ حضرات آج اس وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو فتح کیا، اور اس کے بعد پھر 11ویں صدی سے 13ویں صدی تک یہ 200-300 سال، پونے 300 سال کا عرصہ صلیبی اس بیت المقدس پہ قبضے کی جنگیں لڑتے رہے، جن کو صلیبی جنگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 16 جنگیں لڑی اس بیت المقدس کی آزادی کے لیے، اور 583 یا 86 ہجری میں اس نے بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ یہاں پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا اور مسلمان یہاں پر آزادی کے ساتھ نماز پڑھنے لگے، کیونکہ یہ قبلہ اول تھا، یہ مقدس ترین جگہ تھی، یہ تیسرا سب سے مقدس ترین مقام تھا۔ مسلمانوں کا اس کے ساتھ روحانی رشتہ ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ انبیاء کی ہجرت گاہ ہے، یہ انبیاء کا مسکن ہے، یہ انبیاء کا مدفن ہے۔ مسلمانوں کا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے، لیکن یہود و نصارہ نے مسلمانوں کے اس حق کو کبھی تسلیم نہیں کیا، ہمیشہ مسلمانوں سے بیت المقدس چھیننے کی کوشش کرتے رہے، ہمیشہ بیت المقدس کے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کرتے رہے، ہمیشہ بیت المقدس کے مسلمانوں پر حملہ آور رہے، ہمیشہ فلسطین کے سارے علاقے پر، شام کے اس علاقے پر مسلمانوں پر ہمیشہ حملہ آور رہے یہود و نصارہ۔ اور جب انہوں نے اس پر قبضہ کیا صلاح الدین ایوبی کے بعد، تو ان کا سربراہ کمانڈر یہ سلطان صلاح الدین کی قبر پہ جا کے اس کو ٹھوکر مار کے کہتا تھا، اٹھو صلاح الدین، دیکھو ہم دوبارہ آ گئے ہیں، ہم نے دوبارہ تمہارے اس قبلہ اول پر قبضہ کر لیا ہے، شروع سے آخر تک۔ اور آج جب ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ یہ پرانی تاریخ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے۔ یہ جب ہٹلر نے جرمنی سے ان کو نکالا یہودیوں کو، یہ یہودی وہ ہیں، میں کبھی قرآن کی آیت پہ آپ غور کریں، اللہ نے کیا کیا مسائل ہمارے حل کیے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، لوگو اہل ایمان سے نفرت میں
اہل ایمان سے دشمنی میں سب سے زیادہ سخت دو طبقے ہوں گے، ایک یہودی ہیں اور دوسرے وہ لوگ والذین اشرکوا، دوسرے وہ لوگ جو مشرکین ہیں۔ آپ غور فرمائیے، آج دنیا پہ نظر ڈالیے، فلسطین پہ یہودیوں کا قبضہ اور کشمیر پہ مشرکوں کا قبضہ، دونوں طرف مسلمانوں پر عداوت اور نفرت، تشدد اور بہیمیت، بربریت اور ظلم کی دونوں طرف انتہا کی جا رہی ہے۔ اللہ نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں یہ بتا دیا تھا، مسلمانوں تمہارے ساتھ نفرت اور عداوت میں یہ دونوں طبقے، دونوں گروہ، دونوں نظریے، دونوں مذاہب یہ انتہائی سخت ہیں، ساری دنیا کے مذاہب سے زیادہ یہ تمہارے اوپر سخت ہوں گے۔ آج ہم یہ سارا دیکھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے۔ آپ دیکھیے، یہ اس کی اگر مختصر سی تاریخ کا ہم جائزہ لیں، ہمیں پتہ کریں تو جرمنی سے ہٹلر نے ان کو نکالا، یہ بکھرنے لگے۔ 200 سال قبل ان کے بڑوں نے بیٹھ کے ایک جیوش پروٹوکول کے نام سے 14 نکاتی ایک ایجنڈا بنایا تھا، 12 نکاتی ایک ایجنڈا تھا، 12 پروٹوکول کے نام سے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، آپ کبھی موقع ملے تو ان کو وہ پڑھ کے دیکھیے۔ یہ ان 12 پروٹوکولز میں کیا کیا انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا کہ کس طریقے سے ہم نے عالمی منڈی پہ قبضہ کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے عالمی صحافت پہ قبضہ کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے عالمی کلچر پہ اپنے کلچر کو مسلط کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے دنیا کے نظریات پہ اپنے نظریات کو ٹھونسنا ہے، کس طریقے سے ہم نے لوگوں کو دوبارہ اپنا غلام بنانا ہے، کس طرح کلونیزم ہم نے بنانا ہے، کس طرح ملکوں میں حکمران ان کے ہوں گے، نام مسلمانوں کا ہوگا، لیکن مسلمان اندر سے وہ نہیں ہوں گے، ان کو اتنا کمزور کر دیا جائے گا، اس قدر کٹ پتلی ہوں گے، ان کے راز ان کے پاس ہوں گے، جب جی چاہے جس کا جی چاہے راز آؤٹ کر کے وہ لوگوں کو بتا دیں گے۔ آج دیکھیے یہ سارا کچھ ہم 200 سال پہلے انہوں نے جو فارمولہ اپنایا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان پر عمل کر کے وہ کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ یہ یہودی یہ وہاں سے اکٹھے نکلے اور پھر فلسطین میں اکٹھے ہونے لگے۔ سلطان عبدالحمید ثانی کی حکومت تھی، خلافت اسلامیہ قائم تھی، ترکی کے اندر یہ خلافت کا دارالخلافہ تھا، اور یہ وہاں پہ گئے، ترکی ہی اس کا کسٹوڈین تھا، جس طرح حرم کا، حرم مکی اور حرم مدنی کا کسٹوڈین تھا، اسی طرح ترکی دارالخلافہ ہونے کے ناطے، اسلامی خلافت ہونے کے ناطے اس بیت المقدس کا بھی کسٹوڈین تھا۔ یہودی وہاں پہ گئے، جا کے سلطان عبدالحمید ثانی کو بلینک چیک پیش کیے، اندھا دھند دولت کی آفر کی اور کہا کسی طریقے سے ہمیں بیت المقدس کے گرد و نواح میں کچھ جگہ دے دیجئے، ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے، ہم تعلیمی ادارے بنائیں گے، ہم اسکول و کالج بنائیں گے، ہم ویلفیئر کا کام کریں گے، ہم رفاہ عامہ کا کام کریں گے، ہم لوگوں کی بہبود کریں گے، فلسطین کے لوگوں کو ہم ان کا جو معاشرتی سٹیٹس ہے اس کو ریز کرنے کی کوشش کریں گے، ہم ان کے ساتھ آگے بڑھنے کی، ان کو ترقی یافتہ بنائیں گے۔ لیکن سلطان عبدالحمید ثانی پہ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اس نے ایک لفظ میں جواب دیا، اس نے کہا کہ تم ساری دنیا کی دولت میرے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دو، میں تمہیں فلسطین کا 1 انچ بھی تمہارے نام نہیں لگانے دوں گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سازشیں کی، کچھ لوگوں سے دھوکے کے ساتھ جگہ خریدی، مکانات خریدے، پلاٹ اور زمینیں خریدی، اور آج ہمیں یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جی فلسطین کے مسلمانوں نے خود اپنی زمینیں بیچی مفادات کے لیے، مہنگی زمینیں بیچی۔ لوگوں یہ جھوٹ، بالکل جھوٹ ہے، انہوں نے چند لوگوں سے زمینیں خریدی تھی، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اور وہ بھی دھوکے کے ساتھ، یہودی بن کے نہیں خریدی تھی، اس کے بعد ساری زمینوں پہ انہوں نے دھوکے کے ساتھ قبضے کیے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا قبضہ گروپ ہے یہودیت۔ انہوں نے فلسطین کے علاقے میں ادھر قبضہ کرنا شروع کیا، ادھر سلطان عبدالحمید ثانی کی خلافت کو ختم کیا، اور پھر ترکی میں اتا ترک آیا، اتا ترک کے ذریعے جو کچھ انہوں نے کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ حضرات اس پر غور کرتے چلے جائیے۔ 1948 میں اقوام متحدہ نے ناجائز طور پہ، بالکل غلط اور ناانصافی کے طور پہ، اقوام متحدہ نے فلسطین کے اندر ایک یہودی ریاست کے قیام کی منظوری دی۔ 1948 سے لے کے
پھر 1967 میں عرب اسرائیل کی جنگ ہوئی، اس جنگ میں فلسطین کے مزید علاقے پر قبضہ کیا گیا۔ 1969 میں مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دی گئی، مسجد اقصیٰ کا مرکزی دروازہ جلایا گیا، مسجد اقصیٰ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا رکھا ہوا ممبر وہ جلا کے راکھ کر دیا گیا، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا، معصوم بچوں کو قتل کیا گیا، عورتوں کو قتل کیا گیا، لوگوں کے مکانوں میں بلڈوزر چلا دیے گئے، ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس وقت سے آج تک فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، امت مسلمہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ادھر مسلمانوں کو وہن کی بیماری لگا دی گئی، دولت کی محبت نے، دنیا کی شغف نے، دنیا کی محبت نے مومنوں کے دل سے ایمان کی وہ چنگاری کمزور کر دی۔ وہ جو اپنی جانیں اسلام کے لیے لٹاتے تھے، وہ دولت کے پیچھے پاگل ہونے لگے، وہ دولت کے پیچھے اپنا آپ بیچنے لگے، اپنا ایمان تک بیچنے لگے۔ آج دنیا میں جتنا دھوکہ ہے، جتنا فراڈ ہے، جتنا کم تولنا ہے، جتنا کم ماپنا ہے، مسلمانوں کے اندر یہ جتنی اخلاقی برائیاں ہیں، میں علی وجہ البصیرت یہ سمجھتا ہوں یہ ساری یہود و نصارہ کی برائیاں ہیں جو انہوں نے ہمارے اندر اتار دی ہوئی ہیں۔ ایک ہی جرم ہے ہمارا، ایک ہی کمی ہے ہمارے اندر کہ ہمارے اندر ایمان کی وہ مضبوطی اور وہ طاقت نہیں ہے، ورنہ قرآن میں کہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کا مذہب نہ قبول کرو۔ اس کے باوجود ہم یہود و نصارہ کی اپیلیں ترلے کرتے پھریں، منتیں کرتے پھریں۔ 57 سے زیادہ اسلامی ممالک، آپ غور کیجئے، دنیا کے اعلیٰ ترین معدنی وسائل ان کے پاس، تیل ان کے پاس، پٹسن ان کے پاس، سونے اور چاندی کے ذخائر ان کے پاس، دنیا کی سب سے بہترین دماغ ان کے پاس، دنیا کی سب سے ٹیکنیکل اور فنی صلاحیتوں کے حامل مسلمان، دنیا کے پورے یورپ کے تمام اداروں میں دیکھ لیجئے، آپ کو آج بھی ان کے جو ٹیکنیکل ادارے ہیں ان کے سربراہ یا مسلمان نظر آئیں گے یا ان کے استاد مسلمان نظر آئیں گے۔ یہ سارا اسلام کا دیا ہوا، ہمیں انہوں نے وہن لگا دیا، ہمیں انہوں نے جو ہے نا وہ یہ مصیبت میں ڈال دیا، اور ہم دنیا میں مگن ہو گئے، اور وہ ہمارے املاک پر قبضہ کرنے لگے، ہمارے وسائل پر قبضہ کرنے لگے، ہمارے ممالک پر قبضہ کرنے لگے، ہمارے صلاحیتوں پر قبضہ کرنے لگے۔ آج جو ذہین بچہ ہوتا ہے اس کو اپنے پاس لے جاتے ہیں، شہریت دیتے ہیں، لاکھوں ڈالر تنخواہیں اس کی مقرر کرتے ہیں، اور ان سے ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے کہ تم اپنی اس حیثیت کے ساتھ مسلمان معاشروں پر اس انداز میں اثر انداز ہو کہ وہ ہم سے مرعوب ہو جائیں کہ جناب یورپ ہی سب سے بہترین ہے، یہودیت ہی سب سے بہترین ہے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اپنی مذہبی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہودیت کو دنیا کا بہترین مذہب قرار دے دیا، انہوں نے عیسائیت کو انسانیت کا رہنما اور نجات دہندہ قرار دے دیا، اور جنہوں نے یہ نظریہ دیا یہودی اور عیسائی اللہ کے پسندیدہ نہ ہوتے تو اللہ ان کو حکومت کیوں دیتا، جبکہ اللہ فرماتے ہیں میں آزماتا ہوں تمہیں، میں آزماتا ہوں، کچھ دے کے آزماتا ہوں، کچھ لے کے آزماتا ہوں۔ امت مسلمہ کی جو آزمائش تھی اس آزمائش کو انہوں نے یہود و نصارہ کی کامیابی اور ترقی کا راز جان لیا اور کہا کہ جناب یہ اصل میں اللہ کی پسندیدہ یہ مخلوق ہے ساری۔ جبکہ مومن کی مثال پیارے پیغمبر نے دی ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ فرمایا لوگو مومن کی مثال، مومنوں کی باہمی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جس طرح ایک جسم کے کسی عضو کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا پاؤں کی انگلی میں چبھتا ہے، تڑپ سارا جسم جاتا ہے، درد آنکھ میں ہوتی ہے، تکلیف پاؤں تک محسوس ہوتی ہے، درد پیٹ میں ہوتی ہے، سارا جسم بلکتا ہے۔ فرمایا جس طرح ایک عضو کی تکلیف سے سارا جو ہے نا وجود تڑپتا ہے، اس طرح مومنوں کا آپس کے پیار و محبت، الفت و عقیدت، رحمت و مودت کا رشتہ ایسا ہے، ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا عالم اسلام تڑپتا ہے۔ لیکن آج افسوس اس بات کا ہے
کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا عالم اسلام کہتا ہے یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، ہم اس میں دخل نہیں دے سکتے، ہم اس میں ہاتھ نہیں ملا سکتے، ہم اس کو آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے حکمران، امت مسلمہ کے حکمران سارے ہی سب سوائے زبانی بڑکوں کے اور کچھ نہیں کر رہے۔ فلسطینی مر رہے ہیں، فلسطینی کٹ رہے ہیں، بمباری ہو رہی ہے، ان کے اوپر راکٹ پھینکے جا رہے ہیں، ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں، بیت المقدس کی توہین کی جا رہی ہے، لیکن مسلمانوں کے حکمران کہتے ہیں اپنی اپنی سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کرو۔ ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم وہاں پہ کھڑے ہو کے، میں نے تو تاریخ میں ایک جملہ بڑا پیارا پڑھا ہے، کہا مسلمان حکمرانوں کے لیے یہ پیغام ہے اس کے اندر، لوگوں سنو، قوموں کی تقدیروں کے فیصلے ایوانوں میں نہیں ہوتے، میدانوں میں ہوتے ہیں۔ قوم کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں سر دھڑ کی بازی لگانی ہوگی۔ اگر بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے اور ہمارا ایمان ہے تو پھر عالم اسلام کے حکمرانوں کو آگے بڑھ کے قدم اٹھانا چاہیے اور ان کو آگے بڑھ کے دو ٹوک انداز میں بات کرنی چاہیے۔ نہ ایٹم بم آپ گرائیں، آپ کے اندر اتنا ایمان نہیں ہے، لیکن چھوٹے بم تو آپ گرا سکتے ہیں۔ ترکی کے حکمران بھی صرف بڑکے لگاتے ہیں، پاکستان کے حکمران بھی صرف بڑکے لگاتے ہیں، عرب کے حکمران بھی صرف بڑکے لگاتے ہیں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، کرتے کچھ نہیں ہے۔ اپیلیں کرتے ہیں امریکہ سے، اپیلیں کرتے ہیں برطانیہ سے، اپیلیں کرتے ہیں جرمن سے، اپیلیں کرتے ہیں دیگر ممالک سے، جو سارے کے سارے اسرائیل کی پشت پہ کھڑے ہوئے ہیں، جو سارے کے سارے ان سے کہتے ہیں ٹھیک ہے لگے رہو، جو کر سکتے ہو کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جب مسلمان کوئی، آپ ذرا سوچئے جتنی حرکتیں اسرائیل نے ان 10 دنوں میں کی ہیں، پچھلے دنوں میں، کیا کسی مسلمان ملک میں کسی ایک چرچ پر ایسا معاملہ ہو جاتا؟ کسی ایک چرچ پر کوئی عام آدمی ذاتی حیثیت میں کوئی ایسی حرکت کر دیتا تو ساری دنیا کا میڈیا کتوں کی طرح بھونک بھونک کے اس کے پیچھے پڑ جاتا۔ آج مسجد اقصیٰ کو گرایا جا رہا ہے، مسجد اقصیٰ پہ بمباری کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، غزہ پہ قبضہ کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن دنیا کا میڈیا منہ میں گھنگھنیاں ڈالے بیٹھا ہوا۔ اور حالت یہ ہے جو سب سے زیادہ انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، آزادی اظہار رائے کے علم بردار ہیں، یہ سوشل میڈیا کی ویب سائٹ، فیس بک ہو یا ٹویٹر ہو، آپ وہاں پہ فلسطین نہیں لکھ سکتے، اسرائیل نہیں لکھ سکتے، آپ کو لفظ کاٹ کاٹ کے لکھنا پڑتے ہیں، آپ لکھیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیتے ہیں۔ آپ نے اسرائیل کے خلاف بات کیوں کی؟ یہ انسانی حقوق کا ترجمان ہے۔ انسانی بچوں کے حقوق کے لیے رونے والے، جانوروں کے حقوق کے لیے رونے والے، آج فلسطین کے بچے ان کو بھول گئے، فلسطین کی عورتیں بھول گئیں۔ ہمارے ملکوں میں عورتوں کے حقوق کے نام پہ عورت مارچ کرنے والے، عورت کو آزادی کے نام پر عورت تک پہنچنے کی آزادی مانگنے والے، آج فلسطین کی عورت کے لیے کچھ نہیں کر رہے، آواز تک ان کے منہ سے نہیں نکل رہے۔ سبب کیا ہے؟ وہ میں نے عرض کیا نا کہ پیچھے سے انہوں نے یہ ایک پلان کیا ہوا ہے، ہمارے اندر ایسے کمزور اور بزدل لوگ پیدا کر دیے ہیں جو نام مسلمانوں والا ہے، کام مسلمانوں والے نہیں ہیں، جو لباس مسلمانوں والا ہے، لیکن نظریات ان کے مسلمانوں والے نہیں۔ آج ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، خوف زدہ کیا جا رہا ہے، ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے لوگوں خبردار، تم اسرائیل بڑی طاقت ہے۔ کل ہمارے صدر صاحب کا، مجھے نہیں پتا، وہ سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا، عارف علوی صاحب کا بیان میں نے دیکھا، پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے، سوشل میڈیا پہ وہ میں نے اس کو دیکھا، انہوں نے کہا جی ہم اسرائیل کے خلاف نہیں کر سکتے، دنیا نے مذمت کی تو ہم نے بھی مذمت کر دی۔ اگر یہ بیان سچ ہے، اگر یہ بیان سچ ہے، میں نے عرض کیا میں نے ٹی وی پہ نہیں سنا، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، لیکن اگر یہ بیان سچ ہے تو شرم آنی چاہیے اسلامی جمہوریہ پاکستان، ایٹمی ملک پاکستان کے حکمران کو، جس نے یہ اس طرح کے بزدلانہ حرکتیں کر رہے ہیں اور بزدلانہ بیان دے کے اپنی قوم کو مجبور کر رہے ہیں۔ کمروں میں گھس جاؤ، اندر داخل ہو جاؤ، باہر نکلنے کا تمہارا کوئی کام نہیں ہے، اونچی آواز بھی نہ نکالنا، ہم اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 70-72 لاکھ کی آبادی ہے، اتنا سا ملک ہے، اور ملک بھی نہیں ہے، مقبوضہ فلسطین ہے، وہ سارا فلسطین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، یہودی ریاست بنائی ہوئی ہے، اور عالم اسلام کی، میں ایک دن فوجوں کی تعداد پڑھ رہا تھا، کم و بیش 44 لاکھ فوجی ہیں عالم اسلام کے، 44 لاکھ فوجی، اور دنیا کا سب سے بڑا بجٹ
سارے ملکوں کا، مسلمان ملکوں کا دفاعی بجٹ امریکہ کے بجٹ سے زیادہ بنتا ہے، لیکن آج یہ سارے کے سارے اپنے ایٹمی ہتھیار لے کے، اپنی ٹیکنالوجی لے کے، اپنے وسائل لے کے سارے اپنے کمروں میں اور بلوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ کوئی مسلمانوں کی عزت و ناموس کے لیے نہیں بول رہا۔ مسلمانوں کی عزت و ناموس تو کیا، یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس محفوظ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی عزت، رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے وہ کتے بھونکتے ہیں، ہمیں اس ذات پر بھونکنے کی اجازت دی جائے اور اس کو ہمارا حق تسلیم کیا جائے۔ مسلمان تو وہاں کچھ نہیں کرتے۔ میں حیران ہوں، فرانس کے خلاف مظاہرے ہوئے، ہمارے وزیر اعظم صاحب فرمانے لگے کہ مظاہروں سے کیا، احتجاجوں سے کیا ہوتا ہے، ہم عملی طور پہ کام کریں گے۔ اور آج جب اسرائیل کا معاملہ ہوا، خود حکومت پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان فرما رہے ہیں کہ سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کرو اسرائیل کے خلاف کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے۔ اب احتجاج سے کیا ہوگا؟ اس وقت ناموس رسالت کے لیے احتجاج کرنے سے تو احتجاج کا فائدہ نہیں ہوتا، اور اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے سے پھر احتجاج، یہ تضاد بیانی اور یہ دو عملی ہمارے مسلم حکمرانوں کی، یہ ہمیں تباہ کر رہی ہے اور ہمیں برباد کرتی چلی جا رہی ہے۔ آج ہمارا دل رو رہا ہے، آج ہمیں غمزدہ ہیں، ہمیں افسوس ہے، بیت المقدس دن بدن ہم سے چھنتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے حضرات، یہ یہودی جو آج یہ اسرائیل میں اکٹھے ہو رہے ہیں نا، اسرائیل کے نام سے مقبوضہ فلسطین میں اکٹھے ہو رہے ہیں، دراصل یہ سارے کے سارے مرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ علامات قیامت میں سے ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے نا تو یہودیوں کو اسی فلسطین کے علاقے میں ماریں گے، حتیٰ کہ ان کا حال یہ ہوگا کہ درختوں کے تنے آواز دیں گے، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، اس کو مار دیجیے آ کے۔ سڑک کا پتھر بیان دے گا، آواز دے گا مسلمان فوجیوں کو، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، اس کو آ کے مار دیجیے۔ اور مقام لد پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ یہ باب اللد وہی ہے جہاں پہ آج تل ابیب کا اڈا، تل ابیب کا ہوائی اڈا موجود ہے، وہاں پر اسرائیل نے یہ سارے اپنی موت کے سامان کیے ہیں۔ یہ باتیں ہمارے ہم ایمان والوں کے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ حضرات آج فلسطین کے مسلمان ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آوازیں دے رہے ہیں ہم کو۔ آج ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، کم از کم ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ ہم ان پر ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، ہم فلسطینیوں کے دشمن کو اسلام اور امت مسلمہ کا دشمن سمجھیں، اور سب سے بڑی بات اس دشمن کا بائیکاٹ کریں، اس کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ آج یہ جو پیپسی، یہ کوکا کولا، 21 ارب ڈالر پاکستان سے اس فارمولے کی مد میں اسرائیل کو جاتا ہے۔ 21 ارب ڈالر فارمولے کی مد میں صرف پیپسی اور کوک کے، اور ہم جتنی بوتلیں پیتے ہیں ہمارا دسترخوان خالی نہیں ہوتا اس سے۔ ہر دسترخوان پہ پیپسی اور کوک اور ان کی کمپنیوں کی ساری بوتلیں موجود ہیں۔ حضرات آئیے، نیسلے پانی ہم اپنے گھروں میں پیتے ہیں، پیپسی ہمارا جزوے دسترخوان ہے، کوکا کولا ہمارا جزوے دسترخوان ہے۔ ان ساری چیزوں سے اگر ہم اعتراض کریں، ہم سادہ پانی پئیں بطن عرض کا، ہم پاکستانی کمپنیوں کے پانی پی لیں، ہم اسلامی کمپنیوں کے پانی پی لیں اور ان کی بوتلیں ہم استعمال کر لیں تو کچھ نہیں ہوتا، یہ چسکا ہی ہے زبان کا اور کچھ نہیں ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے کم از کم اپنے فلسطینی بھائیوں سے اتنا تو تعاون کر لیں کہ ہم ان کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھیں، اور زیادہ نہیں، چلو زیادہ نہیں تو کچھ دیر کے لیے آپ ان کا بائیکاٹ کریں تاکہ ان کو اثر ہو، ان کو پتہ چلے کہ ہمارا نقصان کیا جا رہا ہے۔ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، یہی بے بسی ہے ہماری۔ ہمارے صدر صاحب بھی یہی کہتے ہیں، ہم مذمت لوگوں نے کی، ہم نے بھی کر دی، لوگ کرتے ہیں ہم بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہم تو واقعی بے بس ہیں نا، ہم تو جا بھی نہیں سکتے، ہم کوئی بات کر بھی نہیں سکتے، ہم ان سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، ہم تو اپنے حکمرانوں کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ حکمران ہمیں اجازت دیں تو ہماری قوم مرنے کے لیے، مٹنے کے لیے تیار ہے۔ حکمران ہمیں اجازت دیں، ہماری افواج قاہرہ خود نہیں لڑ سکتی، نمبر 1 ایجنسی اور کچھ نہیں کر سکتی، تو ہمیں اجازت دے دیجئے۔ مسلمانوں کے نوجوان، مسلمانوں کے بزرگ اپنے بیت المقدس اور قبلہ اول کے لیے کٹنے اور مرنے کے لیے تیار ہیں۔ تاریخ شاہد ہے، عام مسلمان نے کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا، لیکن یہ حکمران ہے جو بزدلی کا سبق دیتے ہیں۔
اللہ سے دعا کرے اللہ ہمارے حکمرانوں کو بہادری نصیب فرما دے، اللہ ان کے اندر جرت پیدا فرما دے، اللہ ان کو سمجھ عطا فرما دے، اور اللہ جو ایمان کی چنگاری ان کے دل میں بجھی ہوئی ہے نا، اللہ اس کو شعلہ جوالہ بنا دے۔ اللہ ہمارے مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔